السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج سیکنڈ والیوم میں محترم برہان احمد ظفر صاحب کا پھر سے استقبال کرتے ہیں گروپ میں، تاکہ وہ جو کہ مخالفین کہتے ہیں احمدی جماعت کے لوگ، ان کے اعتراضات اور ان کے سوالوں کے جواب دے سکیں، تو ان کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ خوش آمدید محترم برہان احمد ظفر صاحب، ویلکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم برہان صاحب۔ محترم برہان احمد ظفر صاحب، آپ شروعات کیجیے گا، اور ممبرز کیونکہ سوالات کرنا چاہتے ہیں، بٹ جب آپ کی آڈیوز آ رہی ہوں گی تو اس وقت میں ہلکا سا لکھ کے آپ کو دے دوں گا، تو جب اجازت آپ دیں گے تو انشاءاللہ سوال پیش کیے جائیں گے۔ بہرحال آپ شروع کیجیے سر، ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام گروپ کے ممبران سے میری یہ درخواست ہے کہ جو بھی میں ابھی بیان کر رہا ہوں اس کے اوپر جو ان کے سوالات بنیں گے وہ میرے اس وضاحتوں کے بعد آپ پیش کر سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ان سوالوں کے میں جواب آپ لوگوں کو دے سکوں۔ آج جو معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ معاملہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ پر اور باقی جو خلفاء آپ کے بعد ہوئے ہیں ان پر مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک تو جو میرا پچھلا پروگرام تھا اس میں بار بار یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ انجمن جو ہے وہ جانشین ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ جو بنے ہیں اس تعلق سے بھی وہ اعتراض اٹھا رہے تھے، اور پھر یہ اعتراض بڑے شد و مد کے ساتھ تمام لاہوری، جنبی، اسی طرح سے جو مرتدین ہیں اور جو منافقین ہیں ان کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو خلافت ہے یہ موروثی خلافت بن چکی ہے، اور بار بار یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ خاندانی خلافت ہے، یہ جو ہے وہ قدرت ثانیہ نہیں ہے۔ تو میں آج کوشش کروں گا کہ ان دونوں پہلوؤں کو میں احباب کے سامنے رکھ سکوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانہ میں جو مسیح موعود امام مہدی جس نے بھی آنا تھا اس کے متعلق ایک پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، اور جو اس کے آنے کے متعلق پیشگوئی فرمائی ہے، اور یہ مشکات مجتبائی صفحہ نمبر 480 پر باب نزول عیسیٰ علیہ السلام میں یہ پیشگوئی موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے، ینزل عیسی ابن مریم الی الارض یتزوج و یولد لہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور شادی کریں گے اور ان کو اولاد دی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں آتا ہے، مرد آتے ہیں، وہ دنیا میں شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود کے متعلق یہ جو خاص طور پر بات بیان فرمائی ہے کہ یتزوج و یولد لہ، کہ وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد ہوگی، یہ ایک بہت ہی اہمیت والی پیشگوئی ہے، اس کو معمولی خیال نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ ہرگز عام بات نہیں ہو سکتی، بہت ہی خاص اور اہمیت والی بات ہو سکتی ہے۔ اور اسی جو حدیث ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات میں جو جگہ فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں قد اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسیح الموعود یتزوج ویولد له ففی ھذا اشارۃ الی ان اللہ یؤتیہ ولدا صالحا یشابہ اباہ ولا یاباہ ویکون من عباد اللہ المکرمین۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر فرمایا کہ مسیح موعود شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد ہوگی، اور اس میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نیک بیٹا عطا کرے گا جو نیکی کے لحاظ سے اپنے باپ کے مشابہ ہوگا، نہ کہ مخالف، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا۔ اس پیشگوئی کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے اور اولاد ہونے کے متعلق بیان فرمائی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنی کتاب آئینہ کمالات میں باصراحت بیان فرما دیا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نسل میں سے اور آپ کی اولاد میں سے ایسے وجود پیدا کرے گا جو آئندہ آپ کے کام کو جاری رکھیں گے اور آپ کے کام کو آگے بڑھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان میں وہ صفات داخل کر دے گا جو مسیح موعود میں ہوں گی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی بات کی یہاں وضاحت فرما دی کہ وہ جو جس اولاد کی طرف، جس لڑکے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، یا جو لڑکا پیدا ہونا ہے اور جو اولاد ہونی ہے، وہ حضرت آنے والے مسیح موعود اور امام مہدی کے مشابہ ہوگا، اور وہ وہی کام کرے گا جو امام مہدی اور مسیح موعود کریں گے۔ اور پھر اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے حقیقت الوحی میں، جو کہ آپ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر، جو پرانا ایڈیشن ہے اس کا تو صفحہ نمبر 312 بنتا ہے، لیکن روحانی خزائن کا جو صفحہ ہے وہ صفحہ نمبر 325 بنتا ہے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ پیشگوئی کہ مسیح موعود کی اولاد ہوگی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا اس کی نسل سے ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس کا جانشین ہوگا اور دین اسلام کی حمایت کرے گا، جیسا کہ میری بعض پیشگوئیوں میں یہ خبر آ چکی ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے علم پا کر ایک لڑکے کی بشارت دی تھی، اور فرمایا تھا کہ وہ لڑکا میری نسل سے ہوگا اور وہ میرا جانشین ہوگا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس بیٹے کے متعلق جانشین ہونے کی پیشگوئی فرمائی تھی، وہ وہی بیٹا تھا جو مسلح موعود کے نام سے پیشگوئی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پیشگوئی تھی، جو کہ مسلح موعود کے متعلق تھی، اس میں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی تھی، اور میں پہلے بھی عرض کر آیا ہوں کہ جو اس پیشگوئی کے الفاظ تھے، اور خاص طور پر یہ جنبی لوگ جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں جی وہ کسی وقت بعد میں پیدا ہوگا۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے متعلق 9 سال کے عرصے کی پیشگوئی فرما چکے تھے کہ وہ 9 سال کے اندر بیٹا پیدا ہوگا، اور پھر وہ جب پیدا ہوا تو آپ نے اس کے متعلق پیشگوئی فرمائی، اور جب آپ 9 سال کے تھے تو باقاعدہ طور پر آپ نے فرمایا کہ وہ بیٹا پیدا ہو گیا، اور جو عرصہ مقرر کیا گیا تھا اسی عرصے کے دوران پیدا ہوا، اور اس وقت وہ 9 برس کا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے موعود لڑکے کی بشارت دی تھی، وہ حضرت میاں محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتابوں میں کر چکے ہوئے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو الفاظ یہاں بیان فرمائے ہیں، یہ تو لاہوری جماعت والے کہتے ہیں کہ انجمن جو ہے وہ جانشین ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، اور وہاں پر ایک لفظ کو پکڑا گیا ہے جانشین۔ جانشین کس کو کہتے ہیں؟ جو جانے والے کے مقام پر بیٹھتا ہے۔ اور خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ بھی وہی ہوتا ہے جو جانے والے کے مقام پر بیٹھتا ہے۔ آپ ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھیں، وہاں خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں، اور جانشین ہی خلیفہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد نائی لیا جا سکتا ہے تو یہ ان کی سوچ ہے، کیونکہ خلیفہ نائی کو بھی خلیفہ بعض لوگ کہتے ہیں، اور ڈکشنری میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس فرزند موعود کی پیشگوئی فرمائی تھی کہ وہ آئے گا، اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام واضح طور پر یہ بات بیان فرما چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا اس کی نسل سے ایک شخص کو پیدا کرے گا جو اس کا جانشین ہوگا اور دین اسلام کی حمایت کرے گا، جیسا کہ میری بعض پیشگوئیوں میں خبر آ چکی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے وہی الفاظ استعمال کیے جانشین کے۔ تو اس جانشین سے مراد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں۔ میں آگے چل کر پھر اس کی وضاحت انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ اس کے علاوہ ایک پیشگوئی جو تالمود کی کتاب میں پائی جاتی ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے، اور اس کو بھی غور سے دیکھنا چاہیے۔ اس پیشگوئی میں جو لکھی ہوئی موجود ہے، جس کے مصنف جو ہیں مرتب کرتا ہے جوزف برکلے با پنجم، اور مطبوعہ لندن ہے سن 1878 عیسوی میں۔ یہ سفرنگ دساتیر کے صفحہ نمبر 190 پر محفوظ ہے، جو کہ ملفوظات حضرت زرتشت کے نام سے شائع ہوئی ہے، جسے مطبعہ سراجی دہلی نے شائع کیا تھا۔ اس میں آنے والے مسیح موعود کے متعلق جو پیشگوئی آتی ہے، اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی مسیح وفات پا جائے گا، اور اس کی سلطنت اس کے بیٹے اور پوتے کو ملے گی۔ اس رائے کے ثبوت میں یسایہ باب 42 آیت نمبر 4 کو پیش کیا جاتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ماند نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے۔ تو یہ جو پیشگوئی ہے آنے والے مسیح کے متعلق، جو کہ تالمود میں درج ہے، اور پھر اس کے جو ثبوت ہے اس پیشگوئی کا، وہ یسایہ نبی کی کتاب جو کہ تورات میں موجود ہے، اور اس کو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں یہی الفاظ ہیں کہ وہ ماند نہ پڑے گا اور ہمت نہ ہارے گا
جب تک کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ جب تک کہ وہ عدالت کو زمین میں قائم نہ کر دے۔ میں اس کے جو وہاں بائبل کے اصل الفاظ ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، چونکہ جو بائبلیں ہیں وہ جب بھی شائع ہوتی ہیں تو ان کے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کے ترجمہ کرنے والے اس کے ترجمے کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور جو بائبل میرے پاس ہے اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ سن 1908 کی لاہور کی چھپی ہوئی ہے، بائبل سوسائٹی لاہور کی، تو میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے اصل پیش کر دیتا ہوں۔ جی، یہ یسایہ نبی کی پیشگوئی باب 42 آیت نمبر 4 اس طرح سے ہے: اس کا زوال نہ ہوگا اور نہ مسلا جائے گا جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ کرے، اور سحری ممالک اس کی شریعت کی راہ تکیں۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جو کہ یسایہ نبی کی کتاب میں موجود ہے۔ اسی پیشگوئی کو تالمود نے جو ہے وہ اپنی تالمود میں یہ پیشگوئی درج ہوئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے گا تو اس کی سلطنت اس کے بیٹے اور اس کے پوتے کو جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی۔ تو تالمود کی جو میں نے پیشگوئی آپ کے سامنے رکھی ہے وہ مرتبہ جوزف برکلے باب 5 مطبوعہ لندن ہے، جو کہ سن 1867 عیسوی میں 78 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ آپ وہاں پر اس پیشگوئی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت زرتشت علیہ السلام کی ایک پیشگوئی ہے جو کہ مسیح سے 1000 سال پہلے ایران میں گزرے ہیں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس پیشگوئی میں بھی آئندہ آنے والے زمانہ میں کیا ہوگا اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور یہ صحیفہ دساتیر میں دین زرتشت کے مجدد ساسان اول نے تحریر کی ہے۔ یہ جو ہے پہلوی زبان میں شائع ہوئی تھی اور پھر بعد میں اس کو فارسی میں لکھا گیا ہے، تو میں اس کا ترجمہ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ پیشگوئی جو ہے یہ سفرنگ دساتیر ملفوظات حضرت زرتشت علیہ السلام مطبوعہ 1280 ہجری مطبوعہ سراجی دہلی ان کی شائع کردہ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے جو کہ ان کی پیشگوئی ہے کہ پھر شریعت عربی پر 1000 سال گزر جائیں گے تو تفرقوں سے دین ایسا ہو جائے گا کہ اگر خود شارع صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ بھی اسے پہچان نہ سکے گا، اور ان کے اندر انشقاق اور اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور روز بروز اختلاف اور باہمی دشمنی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو تمہیں خوشخبری ہو کہ اگر زمانہ میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو تیرے لوگوں سے ایک شخص کو کھڑا کروں گا جو تیری گمشدہ عزت اور آبرو واپس لائے گا اور اسے دوبارہ قائم کرے گا۔ میں پیغمبری پیشگوئی تیری نسل سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ایک پیشگوئی ہے جو کہ حضرت زرتشت کی بیان کی جاتی ہے، اور آج بھی یہ موجود ہے اپنی اصل صورت میں۔ اس کے علاوہ ایک پیشگوئی اور بھی ہمیں ملتی ہے جو کہ آخری زمانہ میں امام مہدی کے متعلق اور ان کے ہاں ایک فرزند ہونے کے متعلق، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب ولی، اور آخری زمانہ کے میں انہوں نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی، تو ایک لمبی نظم ہے فارسی کی، میں اس کو چھوڑتے ہوئے صرف اس کے آخر کا ایک فقرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں: دور اونچ اونچ شود تمام بقام پسرش یادگار میں بینم، یعنی جب اس کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا
تو اس کے نمونہ پر اس کا بیٹا یادگار رہ جائے گا۔ یہ ایک پیشگوئی ہے جو کہ الاربعین فی احوال المہدیین حضرت شاہ اسماعیل شہید مطبوعہ دسمبر سن 1851 مصری گنج کلکتہ سے یہ شائع شدہ کتاب ہے، اس میں یہ پیشگوئی بیان کی گئی ہے۔ ان پیشگوئیوں کو بیان کر کے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاں جو اولاد پیدا ہونی تھی، جو بچہ پیدا ہونا تھا، وہ آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا بلکہ وہ بعد میں کسی وقت پیدا ہونا تھا، جس طرح کے جنبی لوگ کہتے ہیں۔ لیکن جو پیشگوئیاں بیان کی جاتی ہیں اس میں آنے والے موعود مسیح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ایک بیٹے نے آنا تھا، اور پھر تالمود کی پیشگوئی کے مطابق جو ہے وہ جو اس کا کام تھا وہ اس کے بیٹے کے سپرد ہونا تھا اور پھر اس کے پوتے کے سپرد ہونا تھا۔ تو یہ پہلے سے پیشگوئیاں موجود ہیں جس پر یہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب میں سب سے بڑی بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پیشگوئی فرمائی ہے، اور یہ علماء بار بار ہماری طرف سے وہ پیشگوئی بار بار ان علماء کے سامنے پیش بھی کی جاتی ہے، اور یہ لوگ اعتراض کرنے سے پھر بھی باز نہیں آتے۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس پیشگوئی کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کو اور قرآن کریم کی آیات کو جو کہ آخری زمانہ میں ایک موعود کے آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی کہ جو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی پیشگوئی ہے، اس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی تشریح رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ وہی خدا ہے جس نے ایک ان پڑھ قوم کی طرف انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جو ان کو خدا کے احکام سناتا اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، گو وہ اس سے پہلے بڑی بھول میں تھے، اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی جو ابھی تک ان سے نہیں ملی ہے اس کو بھیجے گا، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر آگے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس وقت جو صحابہ وہاں پر تشریف فرما تھے تو ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہاں پر دو بعثتوں کا ذکر ہے۔ ایک بعثت تو وہ ہے جو امیین میں ہو گئی، اور پھر یہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے کیا مراد ہے؟ تو صحابہ نے اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آخرین کون ہیں؟ اس کی تشریح آپ بخاری شریف میں قرآن کریم کی اسی آیت کے تحت کتاب التفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بار بار پوچھا گیا تو اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اور آپ نے کسی عربی کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل اور رجال من اہل الفارس بھی آتا ہے اور من ہؤلاء بھی آتا ہے، یہ دونوں قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایمان ثریہ ستارے پر بھی چلا گیا ہوگا تو ان کی قوم میں سے کوئی ایک شخص یا کچھ لوگ
اس ایمان کو دوبارہ دنیا میں لا کر قائم کر دیں گے اور وہ اس کو پا لیں گے۔ اس میں دیکھیں بڑی حکمت کی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ جو اس کے الفاظ ہیں نا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام لوگوں کو جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد قائم کردہ خلافت کو موروثی خلافت کے نام سے بیان کرتے ہیں کہ جی یہ خاندانی خلافت ہے، یہ موروثی خلافت ہے۔ میرے نزدیک تو ان کے یہ جو جملے ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ صریحاً اور وضاحتاً بڑے کھلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے خلاف ایک بغاوت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ رجل اور رجال، ایک شخص یا کچھ لوگ، کس میں سے؟ اہل فارس میں سے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب اذا الاوہام میں واضح طور پر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی ہے کہ ہمارا خاندان بابر کے زمانہ میں سمرقند کے علاقے سے اٹھ کے یہاں آیا تھا اور ہم فارسی النسل ہیں۔ ہم یہ جو علاقہ ہے یہ فارس کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ تمام احمدی، چاہے وہ لاہوری ہوں، چاہے وہ جنبی ہوں، چاہے وہ خلافت سے وابستگی رکھنے والے ہوں، سب کے سب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس کتاب کے مطابق جو آپ نے اپنے خاندان کی ساری تفسیر بیان فرمائی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فارسی الاصل مانتے ہیں۔ تو اس میں الفاظ کیا ہیں؟ رجل اور رجال، ایک شخص یا کچھ لوگ اس ایمان کو پا لیں گے اور دنیا میں قائم کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ آتے ہیں رجل اور رجال کا کہتے ہیں کچھ لوگ، یہ کچھ کتنے ہو سکتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ وہ جو ایمان اٹھ چکا ہوگا اس کو قائم کرنے کے لیے جو بھی آئے گا وہ فارسی النسل ہوگا اور انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فارسی النسل ہیں تو لازمی بات ہے کہ جب تک ایمان دنیا میں قائم نہ ہو جائے، جب تک وہ ایمان جو سریا پر جا چکا ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہ آ جائے، اس وقت تک یہ فارسی النسل جو ہیں یہ ایک کے بعد ایک اس کام کو کرتے چلے جائیں گے اور یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا تا وقت کہ وہ ایمان دوبارہ دنیا میں قائم ہو جائے۔ اس بات میں واضح طور پر یہ اشارہ موجود ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں جی رجل سے مراد کتنے رجل؟ وہاں ہیں کچھ لوگ، وہ 10 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس کی ایک حد آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ سے مراد کتنے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ بیان فرمایا، روزوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ اب یہ جو چند گنتی کے دن وہاں بیان فرمائے وہ کتنے ہیں؟ وہ 30 بھی ہیں، 29 بھی ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ چند گنتی کے دن ہیں۔ چند اور کچھ ایک ہی بات ہے۔ تو اس لیے یہ تمام جنبی اور تمام لاہوری اور وہ تمام لوگ جو اس بات پر اڑے ہوئے ہیں اور بار بار اس بات کو بڑے طنز کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ موروثی خلافت ہے، یہ خاندانی خلافت ہے، میں بتاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق یہ خلافت فارسی النسل لوگوں میں اس وقت تک قائم و دائم رہے گی، ایک کے بعد ایک، جب تک ایمان دوبارہ واپس دنیا میں قائم نہیں ہو جاتا۔ اور اگر وہاں پر 30 روزوں کو ایام معدودات کہہ کے بیان کیا گیا ہے کہ چند گنتی کے دن ہیں، تو یہاں رجل اور رجال میں یہ بات مضمر ہے کہ یہاں پر بھی کم سے کم 30 تو ہیں ہی نا، جو کہ روزوں کے لیے چند کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہاں کچھ لوگ سے وسعت تک تو پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تمام وہ لوگ
جو اس خلافت کو موروثی کہہ کر بیان کر رہے ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے خلاف بغاوت نہ کریں، کیونکہ یہ رجال کا جو لفظ ہے، اور رجال یہ کم سے کم 30 تک تو جانے ہی والا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کب کسی اور کو کسی دوسری نسل سے لا کر خلافت کے مقام پر کھڑا کر دے، لیکن یہ ایک حتمی اور یقینی بات ہے کہ جو خلافت اس وقت قائم ہے اور جو فارسی النسل خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو چن لیا ہے، یہ فارسی النسل لوگ اس وقت تک اس خلافت پر متمکن رہیں گے جب تک وہ ایمان کو دنیا میں دوبارہ قائم نہیں کر دیتے۔ میں اپنے تمام مخالفوں کو، خواہ وہ جنبی ہوں، خواہ وہ لاہوری ہوں، خواہ وہ مرتد ہوں، خواہ وہ منافق ہوں، میں یہ کہتا ہوں یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، اور رجال، اور جب تک یہ ایمان دنیا میں قائم نہیں ہوگا، یہ فارسی النسل کے لوگ اپنے کام کو کرتے چلے جائیں گے، اور کوئی اس کام کو منقطع نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق سلسلہ قائم ہوا ہے۔ ثم تکون خلافت علی منہاج نبوت کے بعد اگر فارسی النسل قوم اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے ایمان کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنا ہے، تو یہ یاد رکھیں، یہ زور لگا لیں، یہ پورا زور لگا لیں، جتنی مرضی مخالفتیں کر لیں، خدا کی تقدیر غالب آئے گی، اور یہ فارسی النسل اس وقت تک خدا کے اس کام کو پے در پے کرتی چلی جائے گی جب تک کہ ایمان دوبارہ دنیا میں قائم نہیں ہو جاتا۔ تم اپنے سر کو پیٹو، تم گالیاں دے لو، تم بغاوتیں کر لو، یہ ایک اٹل تقدیر ہے جو کبھی بھی منقطع نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ٹالی نہیں جا سکتی، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور رجال، اور یہ اب کتنے ہوں گے یہ خدا جانتا ہے، وہ جب تک چاہے گا اس نسل میں، ان فارسی النسل لوگوں میں خلافت کو قائم و دائم رکھے گا۔ تو جو باتیں میں نے اب تک آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس کا خلاصہ اور لب لباب یہی نکلتا ہے کہ آپ لوگ جو بار بار یہ باتیں کرتے ہیں موروثی خلافت، اگر خدا نے اس نسل کو چن لیا ہے اور اس کام کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کو اگر چن لیا ہے، وہ تو خدا چاہتا ہے نا، جس کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ یہ کام میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر لبیک کہنی چاہیے، ہمیں اس کی مخالفتیں کر کے خدا کے ساتھ اور خدا کے رسول کے ساتھ باغیانہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، خلافت جو مقام قدرت ثانیہ کے ظہور کے طور پر حضرت مرزا محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے دوسرا جانشین مقرر کیا ہے، تو وہ ان پیشگوئیوں کے مطابق آپ کو خدا نے مقرر کیا ہے، جو پیشگوئیاں میں نے اوپر بیان کی ہیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق آپ کو جو ہے وہ چنا گیا، کیونکہ رجل اور رجال، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے مطابق آپ کا انتخاب عمل میں آیا کہ خدا تعالیٰ میرا جانشین، میری نسل میں سے ایک میرا جانشین پیدا کرے گا، اور وہ اس کام کو کرے گا۔ جہاں تک میرے پچھلے پروگرام میں کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا، جی انجمن خدا کے خلیفہ کی جانشین ہے، یہ جو ہے الفاظ، اس کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، اور بار بار اس بات کو بیان کیا گیا کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو انجمن کو اپنا جانشین قرار دیا ہے، تو یہ کیسے ہے؟ تو میں حالانکہ اپنے پہلے پروگرام میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، تاہم میں کچھ اور اس کے متعلق آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب رسالہ الوصیت لکھا تو اس کے بعد آخر میں 6 جنوری سن 1906 کو آپ نے ایک ضمیمہ تحریر فرمایا ہے، اور اس ضمیمے کی جو شرائط ہیں وہ میں ساری نہیں پڑھوں گا، صرف ابتدا کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ احباب کو یہ علم ہو سکے کہ جس میں آپ کے یہ الفاظ ہیں کہ چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا چاہیے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ کس انجمن کے متعلق آپ بیان فرما رہے ہیں؟ اور صدر انجمن احمدیہ اور انجمن، یہ جو انجمن ہے اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور اس کو ان لوگوں نے خود بخود اپنے ہاتھوں سے ہی سب کچھ انہوں نے ختم کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام رسالہ الوصیت کے متعلق ضمیمہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسالہ الوصیت کے متعلق چند ضروری امر قابل اشاعت ہیں جو ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اول یہ کہ جب تک انجمن کار پرداز مسالے قبرستان اس امر کو شائع نہ کرے کہ قبرستان باعتبار لوازم ضروری کے من کل الوجود تیار ہو گیا ہے، اس وقت تک جائز نہ ہوگا کہ اس کی میت جس نے رسالہ الوصیت کی شرائط کی پابندی کی ہے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لائی جائے، بلکہ پل وغیرہ لوازم ضروریہ کا پہلے تیار ہو جانا ضروری ہوگا، اور اس وقت تک میت ایک صندوق میں امانت کے طور پر کسی اور قبرستان میں رکھی جائے گی۔ یہ جی اس کی پہلی شرط ہے۔ اس پہلی شرط میں آپ یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، جب تک انجمن کار پرداز مسالے قبرستان اس امر کو شائع نہ کرے کہ قبرستان باعتبار لوازم ضروریہ کے من کل الوجود تیار ہو گیا۔ تو یہ انجمن کس کام کے لیے بنائی گئی تھی؟ مسالے قبرستان۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب بہشتی مقبرہ کی بنیاد رکھی تو اس وقت آپ نے ایک انجمن قائم کی، اور جو رسالہ الوصیت کے مطابق جو لوگ وصیت کرنا چاہتے تھے ان کے لیے ایک انجمن بنائی کہ وہ ان تمام کاموں کو دیکھے گی جو وصیت کے متعلق ہیں، جو قبرستان کے متعلق ہیں۔ یہ اس کے لیے انجمن بنائی گئی تھی۔ اور پھر آگے شرط نمبر 3 میں پھر میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انجمن کا یہ فرض ہوگا کہ قانونی اور شرعی طور پر وصیت کردہ مضمون کی نسبت اپنی پوری تسلی کر کے وصیت کنندہ کو ایک سرٹیفکیٹ اپنے دستخط اور مہر کے ساتھ دے دے، اور جب قواعد مذکورہ بالا کی روح سے کوئی وصیت اس قبرستان کی لائی جاوے تو ضروری ہوگا کہ وہ سرٹیفکیٹ انجمن کو دکھایا جائے، اور انجمن کی ہدایت اور موقع نمائی سے وہ میت اس موقع پر دفن کی جائے جو انجمن نے اس کے لیے تجویز کیا ہے۔ تو یہ انجمن کس کام کے لیے تھی؟ وصیت کے معاملات دیکھنے کے لیے، قبرستان کے معاملات دیکھنے کے لیے۔ یہ وہ انجمن نہیں تھی جو صدر انجمن احمدیہ ہے، یہ ایک مختص کام کے لیے، مخصوص کام کے لیے یہ ایک انجمن بنائی جا رہی تھی، اور یہ انجمن بنائی گئی۔ پھر آگے چوتھی شرط میں فرماتے ہیں، اس قبرستان میں بجز کسی خاص صورت کے جو انجمن تجویز کرے نابالغ بچے دفن نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بہشتی ہیں، اور نہ اس قبرستان میں اس میت کا کوئی دوسرا عزیز دفن ہوگا جب تک کہ وہ اپنے طور پر کل شرائط رسالہ الوصیت کو پورا نہ کرے۔ تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ کس کے متعلق ہو رہی ہیں؟ یہ رسالہ الوصیت کے مطابق جو وصیت کا نظام قائم کیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اور قبرستان کے متعلق جو مسالے قبرستان
قبرستان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے کہ میت کب آئے گی، اور پھر اس نے وصیت کی ہے، اس نے اپنی وصیت کو پوری طرح سے دیکھا ہے، اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، چونکہ بہت سی شرائط ہیں، جو ان شرائط پر عمل کرے گا یہ انجمن اس کو دیکھے گی، اور اس کے بعد ہی اس کی میت جو ہے قبرستان میں تدفین کے لیے آئے گی اور اس کو دفن کیا جائے گا۔ تو اسی میں ہی جو آپ بیان فرماتے ہیں، میں آگے کی 2-4 شرائط بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کی شرط نمبر جو 11 ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں اگر وصیتی مال کے متعلق کوئی جھگڑا پیش آوے تو اس جھگڑے کی پیروی میں جو اخراجات ہوں گے وہ تمام وصیتی مالوں میں سے دیے جائیں گے۔ ہے نا وہی معاملہ، وصیت کا معاملہ۔ پھر شرط نمبر 12 ہے اگر کوئی شخص وصیت کر کے پھر کسی اپنے ضعیف ایمان کی وجہ سے اپنی وصیت سے ممکن ہو جاوے یا سلسلہ سے روگردان ہو جاوے تو گو انجمن نے قانونی طور پر اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہو، پھر بھی جائز نہ ہوگا کہ وہ مال اپنے قبضہ میں رکھے، بلکہ وہ تمام مال واپس کرنا ہوگا، کیونکہ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا مال مکروہ اور رد کرنے کے لائق ہے۔ اسی میں ہی شرط نمبر 13 میں یہ بات بیان فرمائی چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور ان کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ میں نے یہ چند شرائط آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یہ ساری کی ساری جتنی بھی شرطیں ہیں اس انجمن کے متعلق۔ یہ جو انجمن تھی یہ کس کام کے لیے بنائی گئی، اس کی پہلی شرط میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، انجمن کار پرداز مسالے قبرستان۔ ٹھیک ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انجمن کو جو مسالے قبرستان تھی اس کو فرمایا کہ یہ خدا کے قائم کردہ خلیفہ کی جانشین ہے۔ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے؟ تو جانشین تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے چلے جانے کے بعد ہوتا ہے، گویا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی موجودگی میں انجمن اگر جانشین تھی تو وہ ان معنوں میں تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس انجمن پر نگران تھے اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حکموں پر عمل کرتی تھی اور نگرانیاں کرتی تھی، اور یہی پھر آگے کام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہا۔ اور پھر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ تو جو انجمن بنائی گئی تھی یہ قبرستان کے متعلق بنائی گئی تھی، جس میں یہ تمام علماء علماء دین اس میں شامل تھے، لیکن جب لوگوں نے وصیت کے مطابق رسالہ الوصیت کے مطابق لوگوں نے وصیتیں کرنی شروع کی اور ان کا حساب کتاب رکھا جانے لگا تو ملکی قانون کے لحاظ سے کچھ قانونی ضرورتوں کو پورا ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ جہاں پر بھی مال جمع ہوتے ہیں، پیسہ آتا ہے، تو ان کا آمد و خرچ کا حساب رکھنا لازمی ہوا کرتا ہے اور حکومتیں پوچھتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی مخالفین کی طرف سے گورنمنٹ کو توجہ دلا کر ایک انکم ٹیکس کا مقدمہ کیا گیا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا کہ میرے پاس جو پیسہ آتا ہے ان کاموں میں خرچ ہوتا ہے، آپ نے اس کے حسابات دکھا دیے، تو اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ چونکہ اب وصیت کا نظام قائم ہو چکا تھا تو لازمی تھا کہ آمد و خرچ کے حسابات باقاعدہ رکھے جائیں، تو ہندوستان کے اس وقت کے قانون کے مطابق جو کہ سن 1860 کا کوئی ایک قانون ہے جو ریلیجس چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے اس میں رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، تو اس کی ضرورت پیش آئی، تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی گورنمنٹ کو حسابات دکھانے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک انجمن رجسٹرڈ کی گئی۔ وہ انجمن بالکل الگ چیز تھی، یہ جو انجمن ہے مجلس کار پرداز مسالے قبرستان یہ بالکل الگ انجمن تھی۔ وہ انجمن صدر انجمن احمدیہ کے نام سے رجسٹرڈ ہوئی اور آج بھی اسی رجسٹریشن پر
صدر انجمن احمدیہ قادیان اپنے تمام کام کرتی ہے اور چلاتی ہے اور اپنے حسابات گورنمنٹ کے جو دفاتر ہیں اس میں وہ دکھاتی ہے۔ اچھا، اب جہاں تک جانشین کی بات ہے تو میں نے اس کی وضاحت پہلے کر دی تھی کہ بھئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی موجودگی میں انجمن موجود تھی اور آپ کہہ رہے ہیں یہ میری جانشین ہے، اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں بھی انجمن قائم تھی جبکہ آپ خلیفہ تھے۔ گویا کہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی موجودگی میں انجمن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تابع تھی، بالکل اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ کے تحت انجمن تھی اور آپ اس کے خلیفہ تھے اور آپ کے حکم اور آپ کے ارشادات کے اوپر ہی وہ انجمن کام کرتی تھی۔ یہ مولوی محمد علی صاحب یا خواجہ کمال الدین صاحب یا صدر الدین صاحب وغیرہ جو بھی تھے عمائدین تھے صدر انجمن احمدیہ کے، ان کو کیا پریشانی تھی؟ وہ پریشانی یہ تھی کہ یہ خود آزادانہ طور پر کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، ہر بات ہر معاملے کو حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرنا پڑتا تھا۔ یہ چاہتے تھے ہم شتر بے مہار ہو جائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم جو چاہیں ہم کریں۔ تو کوئی بھی نظام ایسے نہیں چلا کرتا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ ایک خلافت قائم ہوئی تو کیا وہ سارے جو کام ہوتے تھے وہ ہر آدمی اپنے آزادانہ طور پر کر لیا کرتا تھا؟ نہیں، خلیفہ کی اجازت سے ان کے حکم سے ہوا کرتے تھے۔ اور کوئی بھی تنظیم کوئی بھی نظام اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ کسی امیر کے کسی خلیفہ کے تابع نہ ہو، ورنہ ہر شخص اپنی مرضی کرتا پھرے گا اور اپنی مرضی سے کام کو چلاتا پھرے گا۔ تو کوئی بھی نظام ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایک ہاتھ کے نیچے نہ ہو۔ جو ان کو تکلیف تھی خلافت ثانیہ کے انتخاب کے موقع پر وہ صرف یہ تھی کہ ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے انجمن کے ممبران عمائدین اور یہ 25 سال کا لڑکا یہ ہمیں حکم دے گا، ہم اس کے تابع رہ کے کام کریں گے۔ اصل تکلیف یہ تھی، مگر وہ ساری باتوں کو بھول گئے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، ان ساری باتوں کو یہ بھول گئے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری نسل میں سے جو ہے ایک شخص کو میرا جانشین مقرر کرے گا، اور وہ پیش گوئیاں ساری ان کی نظروں میں تھیں، لیکن ان لوگوں نے ان ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی کے ساتھ ذاتی دشمنی اور اناد رکھتے ہوئے خلافت سے جو ہے وہ منکر ہوئے اور یہ قادیان سے یہاں سے نکلے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو موروثی خلافت ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو خلافت قائم ہوئی وہ کیا آپ کے رشتہ داروں میں نہیں خلیفہ بنے سارے؟ باہر سے کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد تھے۔ جو اعتراض یہ آج جماعت احمدیہ پر اور جماعت احمدیہ کے خلفاء پر کر رہے ہیں، اس کی زد کہاں جا کے پڑتی ہے؟ یہ سوچتے ہیں کبھی؟ ان کو خدا خوفی کرنی چاہیے۔ اعتراض تو اٹھا دیے جاتے ہیں مگر یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ اعتراض کہاں کہاں جا کر پڑے گا۔ اس بات پر ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر میں پھر یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی انجمن جو ہے وہ خلیفہ کی جانشین تھی، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس انجمن کا کیا کام تھا؟ ایک مخصوص کام کے لیے وہ مقرر کی گئی تھی، جس انجمن کے متعلق یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام رسالہ الوصیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور وہ انجمن آج بھی صدر انجمن احمدیہ کے تحت مجلس کار پرداز کے نام سے کام کر رہی ہے۔
وہ تو ایک شعبہ ہے صدر انجمن احمدیہ کا جو مسالے قبرستان کے متعلق تھا. باقی سارے کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی بائی لاز باقاعدہ لکھے گئے, اور اس میں جماعت کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی, اس میں کیا کیا کام ہوں گے, بائی لاز اکٹھے لکھ کر باقاعدہ طور پر صدر انجمن احمدیہ گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ہوئی تھی چیریٹیبل اور ریلیجیس اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے اندر. تو یہ تو چیز جو بات بیان کر رہے ہیں مسالے قبرستان, یہ تو صدر انجمن احمدیہ کی جو مین بڑی باڈی ہے اس میں سے یہ ایک شعبہ ہے جس کے متعلق یہ شور مچاتے پھرتے ہیں. وہ مسالے قبرستان ہے صرف, اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو آج بھی وہ کمیٹی میں موجود ہیں لوگ, اور ان کے متعلق آج بھی وہی قواعد ہیں کہ جب وہ کام کریں گے ایمانداری سے کریں گے, دیانتداری سے کریں گے, چونکہ وہ خدا کے خلیفہ کی جانشین ہوتی ہے. آج بھی جو خلیفہ ہے اس کے یہ لوگ جانشین ہیں. جو خلیفۃ المسیح کا کام کے حکم ہوتے ہیں اس پر عمل کرنا اور کروانا ان لوگوں کا فرض ہے, اور ان تمام باتوں کو اور ان کی نگرانی کرنا, ان تمام اموال کی نگرانی کرنا جو اس سلسلے کے لیے لوگ دیتے ہیں ان لوگوں کا فرض ہے. یہ ہمیشہ ہی خلافت کے خلیفہ کے جانشین یہ انجمن رہے گی, جس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تابع وہ انجمن جانشین تھی, اسی طرح خلیفۃ مسیح اول کے تابع تھی, خلیفۃ مسیح ثانی کے تابع تھی, اور آج بھی اسی طرح تابع ہے. پھر ایک اعتراض ان کی طرف سے ایک یہ اٹھایا گیا کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس میں سے نام نکال کر میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنا نام اس میں داخل کر لیا. بھئی کمال ہے, کن کو دھوکہ دیتے ہو یار تم لوگ؟ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آج یہ تم لوگوں کے دھوکوں میں نہیں آنے والے. بھئی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو اس کے جو ڈائریکٹر زندہ ہوتے ہیں وہ اس کے ڈائریکٹر رہتے ہیں, اور جب کوئی ڈائریکٹر فوت ہو جائے تو اس کی جگہ دوسرا ڈائریکٹر مقرر کیا جاتا ہے. یہ ایک قانونی کاروائی ہے جو کرنی پڑتی ہے. جب صدر انجمن احمدیہ شروع میں رجسٹرڈ ہوئی تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام چونکہ خود موجود تھے اس لیے آپ کا اس میں نام رہا. آپ کی وفات کے بعد جو شخص بھی آپ کی جگہ پر مقرر ہوگا اس باڈی کا ممبر وہ بنے گا. جس طرح ایک ناظر, ایک سیکریٹری کسی کو ہٹا دیا جائے یا ایک سیکریٹری فوت ہو جائے, اس کی جگہ ایک دوسرا سیکریٹری مقرر کر کے پھر اس کا نام اس سوسائٹی میں رجسٹریشن کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ یہ ممبران اب ہمارے اس سال کے لیے ہوں گے, اور یہ ہر سال یہ سوسائٹی جو ہے اس کے ممبران جو ہے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں آپ. صدر انجمن احمدیہ کے جتنے بھی ممبران ہوں گے جو اس کے سیکٹریز ہوتے ہیں ان کی سالانہ لسٹیں جاتی ہیں. اگر کوئی تبدیل ہو گیا ہے تو اس کا نام ڈال دیا جاتا ہے, اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کی جگہ جس کو مقرر کرتے ہیں خلیفۃ المسیح اس کا نام جو ہے وہ رجسٹریشن کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو گئی, تو جو ڈائریکٹر اس وقت موجود ہے, ایک خلیفہ جو موجود ہے, اس کا نام اس سوسائٹی میں داخل ہونا تھا اور وہ ہوا. اب دیکھیں یہاں قادیان میں جو صدر انجمن احمدیہ رجسٹرڈ ہے, حالانکہ حضرت خلیفۃ المسیح کا نام اس میں موجود نہیں, کیونکہ خلیفۃ المسیح نے جو ڈائریکٹر یہاں پر مقرر کیے ہوئے ہیں ان کے نام اس سوسائٹی میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس سوسائٹی کے ڈائریکٹر تھے اس لیے آپ کا نام اس میں موجود تھا. اور اسی طرح جو شخص جس ملک میں بھی رہتا ہو, اگر وہ پاکستان میں ہے, اگر وہاں کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو اس کے ڈائریکٹر کے نام اس سوسائٹی میں وہاں داخل ہوں گے. اگر ہندوستان میں کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو اس کے ڈائریکٹروں کے نام ان کی سوسائٹی میں وہاں داخل ہوں گے. یہ تو ایک موٹی سی بات ہے. تو یہ ایک بڑی کہتے ہیں نا کروڑ کے بات کو نکالا جاتا ہے
کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام وہاں سے ہٹا کے خلیفۃ المسیح ثانی نے، میاں محمود نے اپنا نام لکھ دیا. بھئی جب ڈائریکٹر بدل گیا تو نام بدل گیا، اس میں کون سی حرج کی بات تھی؟ اور یہ قانونی بات ہے اور قانونی طور پر یہ کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو کوئی بھی سوسائٹی آگے چل نہیں سکتی اگر سارے ڈائریکٹروں کو جو ہے وہ فوج شدہ کو آپ ایک سوسائٹی میں ایسے ہی رہنے دیں، وہ تو سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے. محترم، میں نے یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ان کے متعلق کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ بخوشی میرے سے کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم برہان احمد ظفر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، آپ کا لگ بھگ 65 منٹس کا یہ سیشن چلا اور اس میں آپ نے پورا ٹائم لیا، اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اپنی کم علم ہونے کی وجہ سے، تو سیدھا آپ نے زور یہ دیا، اور میں شکر کرتا ہوں خدا تعالیٰ کا، میں شکر کرتا ہوں پیور ڈسکشن گروپ پلیٹ فارم کا کہ کافی ماشاءاللہ اب حق پسندی کی طرف آنا شروع کر دیا ہے احمدی جماعت کے لوگوں نے. احمدی جماعت میں اس لیے ورڈ بولوں گا سر کیونکہ مجھے تو آپ ہی ریپرزینٹیٹیو نظر آ رہے ہیں پوری دنیا میں ان کے، اور ماشاءاللہ آپ ایک ہندوستانی بھی ہیں، تو اس لیے بھی آپ کو مبارکباد پیش ہے. ٹوٹلی ہولی شولی آپ کا اس بات پہ زور رہا کہ اب آپ لگ بھگ ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں کہ خلافت آف احمدیز خلیفہ ثانی صاحب کی اولاد میں ہی چلنی ہے، اور اس کے حق میں ہی آپ نے سارے کے سارے دلائل دیے اور روایتوں کو آپ نے پیش کیا. اب ان روایتوں کو انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری رہی کہ ہم گہرائی سے ان کو پڑھیں گے اور ان پہ نظر کریں گے دوبارہ سے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ روایتوں پہ اتنا زور آج تک تو احمدیز لوگ دیتے نہیں تھے. تو اب وہ آپ نے کتنی انکمپلیٹ بتائیں یا کمپلیٹ بتائیں وہ دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے جو یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام کو آنا تھا اور اس میں یہ پرٹیکولر ذکر ہونا کہ ان کی شادی ہوگی، تو وہ آپ نے ٹوٹلی ہولی شولے ڈکلیئر کر دیا کہ وہی شخصیت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام ہیں. اوکے سر. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ نے نام لیا کہ ان کے سسر وغیرہ بھی تو بنے ہیں، ان کے داماد بھی تو بنے ہیں. تو سر ہاں، سسر کا تو یہاں بھی ہو گیا، شاید 5th خلیفہ کو تو سسر صاحب ہی بنا گئے تھے. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، مجھے صرف یہ ڈسکس کرنا ہے کہ روایتوں میں یہی سب کچھ ہے یا روایتوں میں ایسا بھی کچھ ہے کہ جب عیسیٰ جی علیہ السلام آئیں گے تو اسی ٹائم امام مہدی بھی آئیں گے اور اسی ٹائم دجال وغیرہ بھی آئیں گے. اور کیا روایتوں میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ جی علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کا ذکر آپ کا کرنا بنتا بھی نہیں محترم. بہرحال میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے حق پسندی کی آج بات کی اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی. تو میرے جیسی شخصیت تو یہ سوچے گی محمد کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو 1400 سال پہلے آئے، جن کو کہ سبھی مسلمان سب سے عظیم تر نبی مانتے ہیں، تو ان کو تو خدا تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ نہیں دیا کہ ان کو ایک بیٹا عنایت کرتا. اور ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ بیٹا ان کا ہوگا بھی تو بہت چھوٹی ایج میں انتقال کر گیا. تو بہرحال سورہ جمعہ سے سر یہ آپ ہی ثابت کر سکتے ہیں کہ چلیے جی کسی کو آخر میں آنا تھا، تو ہم مان لیتے ہیں اور بالکل مان لیتے ہیں کہ چلیے جی اسی جو قرآن شریف میں ہے وہ مرزا صاحب کی شکل میں آ گئے. لیکن کیا قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے؟ چلیے میں باتوں کو سر شارٹ کر دیتا ہوں. جو کچھ بھی آپ نے کہا یہ روایتیں یہ سب کچھ انشاءاللہ ہم گہرائی سے مطالعہ کریں گے، اور جن لوگوں کو آپ مخالفین کہتے ہیں تو ان سے بھی ہم یہ درخواست کریں گے کہ وہ اس بات پر اپنا پروگرام تیار رکھیں اور وہ روایتوں کو پورا بتائیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور جو بھی آپ کی باتیں وہ سنیں اس پہ اپنے پوائنٹس وہ ضرور رکھیں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم، جہاں تک امام مہدی مسیح موعود والی بحثیں ہیں، دجال والی بحثیں ہیں، وہ تو بالکل ایک الگ موضوع ہے اور آپ سمجھتے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہو جاتی ہے، بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تو جہاں تک مخالفین کی طرف سے اعتراضات خلافت کے اوپر تھے، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جی موروثی 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 بار بار کہتے ہیں. تو یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں یہ باتیں موجود ہیں اور کوئی بات ان سے انکار نہیں کر سکتا. تو بہرحال میرا موقف ہے، میں نے اپنا موقف پیش کیا ہے. اگر کوئی اعتراض اٹھتا ہے تو انشاءاللہ میں آئندہ بھی اس کا جواب دوں گا. تو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم برہان احمد ظفر صاحب. میرا مقصد کبھی بھی بحث برائے بحث کا نہیں ہوتا ہے، بہرحال سمجھنے اور سمجھانے کا ہے. آپ نے جو وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ.